سورج طلوع ہو رہا تھا، جمعے کا دن تھا۔ ہم 4 لوگ حرم خداوندی میں انسانوں کے ہجوم میں بکھر چکے تھے۔ تپتے صحرا میں شبنم کے قطرے اور مواج سمندر میں نمک کے ذرے کی طرح گم ہو چکے تھے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر اخص الخاص التفات خداوندی کو مستلزم ہے۔ ان جمعرات کے دن جبکہ ماہ رمضان کے چند دن گزر چکے تھے، ہم اپنے رفیقان سفر کے ہمدم دہلی کے ایئرپورٹ سے جزیرۃ العرب کی سمت پرواز کنا ہوئے۔ ان کی قسمت پر میری حسرتیں برس رہی تھیں، جو وہی خدا کی سرزمین پر پلے بڑھے تھے، جن کی آواز میں بلا کی تاثیر تھی، جن کی زبان پر خدا کا کلام رواں تھا، جن کے دل ذکر الہی سے پسیج رہے تھے، جن کا ایمان تلاوت آیات سے بڑھ رہا تھا، جن کے قدم صحن کعبہ میں قبلہ رو تھے، جن کی اقتدا اسلامیان عالم کر رہے تھے۔ پورا انتظامی عملہ چوکس تھا، جا بجا بندشیں اور ڈائیورژنس تھے، سڑکوں پر بسوں کی قطاریں، معتمرین و زائرین کے غول، گاڑیوں کا ہجوم، پورے نظام آمد و رفت پر سخت اثر انداز تھا۔ چنانچہ وہی صفا و مروہ جس کے سنگھائے نعت راشدہ اس عظیم خاتون کی داستان سرائی کرتے ہیں جو ام اسماعیل اور زوجہ ابراہیم تھیں، جن کشمیر کی دلربا وادیوں، نیوزی لینڈ کی شفاف جھیلوں، سوئٹزرلینڈ کے مسحور کن سبززاروں، اٹلی اور پیرس کی زمینی جنتوں کے سامنے کیا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارض مقدس پر ماہ مقدس کی روداد، بقلم احسن ریحان، قسط نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ صرف رب الابرار یا صرف خدائے اخیار اور مالک اتقیاء نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین اور خدائے دو جہاں ہے۔ اشرار و فجار بھی اسی کی مالکیت و ربوبیت کے سایہ تلے ہیں۔ خدائی اور فرمانروائی کا یہ عموم اور فیضان بخشی کا یہ انوکھا ورود اہل عصیان و طغیان کے حق میں بھی بڑی بڑی نوازشات کے روزنوں کو وا کر دیتا ہے۔ تمام جہانوں کا رب داد و دہش اور عطا و نوازش بھی اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، چنانچہ اسی کا ایک مظہر اور منظر ملاحظہ ہو۔ ماہ شعبان آدھا بیت چکا تھا، امتحانات کے صبر آزما مراحل بھی گزر چکے تھے، چنانچہ ہم بھی مادر علمی داد العلوم ندوۃ العلماء پر نگاہ رخصت ڈال کر وطن مالوف کا رخ کر رہے تھے۔ یہ میری سالانہ چھٹیاں تھیں، جن کا آغاز ہی بڑا مبارک واقع ہوا تھا کہ ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت ملنے والی تھی، جس کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج کرنے جیسا ہے۔ کہنے والے نے سچ کہا، رحمت حق بہانہ می جوید۔ جب خدا اپنے منکروں کو بھی صبح و شام نوازتا رہتا ہے تو کیا عجب ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں میں سے کسی محروم عمل کو دیار مقدس کا رہنورد بنا دے اور رمضان کی بابرکت ساعتیں بھی اس سفر سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ عقل دنگ رہے، خرد حیراں رہے، لیکن قدم راہ الفت میں رواں دواں رہے۔ عبد کی عبدیت یہی ہے کہ عطایائے الہی پر حسب مقدور تشکر و امتنان کے دریا بہاتا رہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور یارہ بھی نہیں۔ میرے اہل خانہ نے شاہجہاں پور تک ہمیں رخصت کیا، ایک روز کاشی پور میں ہم نے بسر کیا، اور پھر 6 مارچ 2025 کو جمعرات کے دن جبکہ ماہ رمضان کے چند دن گزر چکے تھے، ہم اپنے رفیقان سفر کے ہمدم دہلی کے ایئرپورٹ سے جزیرۃ العرب کی سمت پرواز کنا ہوئے۔ میرے ساتھ خالزاد بھائی عدیل اور 2 خالائیں تھیں۔ اس سفر میں خالاؤں کا ساتھ میرے گھر والوں کے لیے وجہ طمانینت تھا، تو میرے لیے باعث سعادت کہ خالتی اور خالہ امی عبادت و ریاضت کے ذوق خاص سے مالا مال تھیں، اور یہ سفر عبادت ہی تو تھا، اور عدیل بھائی کی زندہ دل و خوشگوار ہمراہی مسائل سفر اور مصائب راہ کو نیم جان کرنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی پرسکون پرواز کے بعد جہاز مسقط کی سرزمین سے جا لگا۔ وہیں ایئرپورٹ پر ہم لوگوں نے افطار کی۔ سارے عازمین عمرہ سلے سلائے کپڑوں سے آزاد ہو کر احرام کی سفید چادروں میں لپٹ گئے۔ ایئرپورٹ کی خوبصورت و صاف ستھری مسجد میں 2 گانا ادا کی، زبانوں پر تلبیہ کا اجرا ہوا، دل میں سفر کی عظمت دوبالا ہوئی، دربار الہی میں حضوری کے احساس کی تذکیر ہوئی، اور جہاز ایک بار پھر عالم بالا کی بلندیوں میں لوٹ آیا۔ اور کچھ گھنٹے کی تیز رفتار پرواز کے بعد، قبل اس کے کہ رات اپنے عنفوان شباب سے جدا ہوتی، ہم لوگ جدہ ایئرپورٹ پر اتر گئے اور امیگریشن میں کچھ معمول کی تگ و دو کے بعد ایک آرام دہ اور تیز رفتار بس سے مکہ مکرمہ کی سمت روانہ ہوئے۔ مکہ کیا ہے؟ ایک ریگزار، بے آب و گیاہ، بنجر پتھریلی سرزمین، چٹیل میدانوں اور سنگلاخ پہاڑیوں کا وہ بظاہر معمولی و بے بذات سا خطہ زمین ہے۔
بصارت محض رکھنے والوں کے لیے کشمیر کی دلربا وادیوں، نیوزی لینڈ کی شفاف جھیلوں، سوئٹزرلینڈ کے مسحور کن سبزہ زاروں، اٹلی اور پیرس کی زمینی جنتوں کے سامنے کیا ہے؟ لیکن پھر بھی لاکھوں کروڑوں دیوانے کیوں اس نقطۂ حرم کی سمت ایک ایک سکہ اور ایک ایک ٹکا جمع کر کے آتے ہیں؟ کیوں دنیا کا سب سے بڑا مجمع اس جگہ کا رخ کرتا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے، دراصل یہ اہل بصیرت ہیں، یہ وہ ہیں جن کے علم کا سرا خدا سے جڑتا ہے، یہ وہ ہیں جن کو اپنے خالق سے آشنائی ہے، اگرچہ ان میں کوتاہ عمل بھی ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں سے بوجھل نفوس بھی ہیں، لیکن ان کا محل اشتراک خدا اور رسول خدا پر ایمان ہے۔ خدا یکتا کی قسم، یہی جذبہ کوتاہ عملوں کا سب سے بڑا سرمایہ اور متاع حیات ہے۔ ہماری بس حرم خدا کی جانب رواں تھی، آسمان تاریک تھا لیکن زمین روشنیوں سے سراپا چراغ تھی۔ ہم بلد امین کے راہی تھے، نیکی سے تہی دامن تھے، انبار خطا لے کر خدائے ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہونے لگے تھے۔ اب ہماری بس اس شہر میں داخل ہو چکی تھی جو سینکڑوں برس پہلے ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں آباد ہوا تھا، جہاں جناب اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل ما تؤمر کی آہن گداز و خارا شگاف صدا لگائی تھی۔ ہم لوگ بس سے اتر کر اس مقدس سرزمین پر اپنے خطا کار قدم رکھ رہے تھے جہاں انبیاء و صدیقین آداب عبدیت کی بجاوری کرتے رہے تھے۔ ہوٹل اور کمرے کے معاملات طے کر کے ہم سب نے سحری کی اور احرام سنبھالتے ہوئے عمرے کے لیے نکل گئے۔ حق تو یہ تھا کہ رب ذوالجلال کے حرم کی طرف بڑھتے وقت یہ گناہوں کے پتلے لرزہ براندام ہو جاتے، زبانیں گنگ ہو جاتی، قدم میں قوت جنبش اور جسم میں حرکت کی سکت نہ رہتی، اس غافل دل کو دھڑکنے کا یارہ نہ ہوتا، دماغ تخیل سے عاجز رہ جاتا کہ مسجد حرام، صحن کعبہ، مقام ابراہیم، حجر اسود اور تجلیات یزدانی کے مرکز بیت اللہ کا قصد کرنے کی جسارت 21ویں صدی کے اس فرد بشر نے کر لی تھی جس کو اسلاف سے نسبت محض کے سوا کوئی مناسبت نہ تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا، جمعہ کا دن تھا، ہم 4 لوگ حرم خداوندی میں انسانوں کے ہجوم میں بکھر چکے تھے، تپتے صحرا میں شبنم کے قطرے اور مواج سمندر میں نمک کے ذرے کی طرح گم ہو چکے تھے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر اخص الخاص التفات خداوندی کو مستلزم ہے۔ ان لمحوں میں منہ مانگا بلکہ من چاہا مل جاتا ہے۔ بے نیاز خدا اپنے محتاج بندوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ خاتمہ بالخیر اور ہدایت کی دعا سے بڑھ کر اس وقت کیا ہی مانگا جا سکتا ہے۔ البتہ امام اعظم کی زیرکی یہاں بھی خوب چمکی کہ ان سے اس موقع پر مستجاب الدعوات بن جانے کی دعا منقول ہے۔ الغرض عبادتوں کے اس شہر میں، مناجات و منقبت کی اس دنیا میں اور عشق حقیقی کے اس گہوارے میں عبد مخلص معبود غنی سے جو کچھ مانگ سکے مانگ لے، یہی اس کی نصیب آوری اور سعادت مندی ہے۔ طواف کے اشواط سبا، صلاۃ الطواف کی 2 گانا اور صفا و مروہ پر 7 گردشیں حسب ترتیب مکمل ہو رہی تھیں۔ وہی صفا و مروہ جس کے سنگھائے ناتا راشدہ اس عظیم خاتون کی داستان سرائی کرتے ہیں جو ام اسماعیل اور زوجہ ابراہیم تھیں، جن کی وہ تاریخی دوڑ، وہ اضطراب و بے کلی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی تھی۔ ہزاروں برس کے بعد آج بھی حضرت ہاجرہ کی وہ یادگار سعی دنیا بھر کے انسانوں کے ذریعے جاری ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ سارا عالم اسلام حرم مکی میں سمٹ آیا ہے۔ دنیا کے کونوں کھدروں سے آنے والے مختلف رنگ و نسل اور قوم و قبیلے کے افراد دیوانہ وار طواف و سعی کر رہے تھے۔ نہ آفتاب عالم تاب ان کو روک سکا تھا اور نہ رمضان کا روزہ ان کے لیے مانے تھا، بلکہ شاید بھوک اور گرمی کی شدت نے عبادت و الحاح اور خشوع و تضرع کو 2 چند کر دیا تھا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہیں نماز جمعہ ادا کی، پھر ہوٹل آ کر حلق کرایا۔ گرمی کی سختی غسل کی برودت کی بدولت کافور ہوئی اور ہم لوگ اپنے کمرے میں آرام دہ گدوں میں دھنس کر لیٹ گئے۔ حرم سے کافی دور شار تقویٰ پر ہم لوگوں کا ہبۃ الہجرہ نامی ہوٹل تھا۔ حرم کے لیے بس کی سہولت نمازوں کے وقت میسر تھی، لیکن مکہ مکرمہ میں روز بروز بڑھتی بھیڑ نے بہت کچھ بدل دیا تھا۔ نہ مطاف میں جانا آسان تھا اور نہ ہی ہر نماز میں اندرون مسجد پہنچنا ممکن تھا۔ پورا انتظامی عملہ چوکس تھا، جا بجا بندشیں اور ڈائیورژنس تھے۔ سڑکوں پر بسوں کی قطاریں، معتمرین و زائرین کے غول، گاڑیوں کا ہجوم، پورے نظام آمد و رفت پر سخت اثر انداز تھا۔ چنانچہ مسفلا کی پارکنگ میں گھنٹوں بس کا انتظار بھی غیر معمولی نہ تھا۔ ہم لوگ کل 4 تھے، 12 دن اس محترم زمین پر گزارنا نصیب ہوئے۔ ہماری صبحیں شامیں
حجاز مقدس کے شہر حرمت میں بسر ہو رہی تھی۔ ہر روز مسجد الحرام کے بام و در سے واسطہ تھا، ہر شام پہلی منزل کا طواف کعبہ میسر تھا، ہر شب ائمہ حرم کی اقتداء نصیب تھی، ہر مغرب میں اس حرم کی افطار کے فراخ و فراواں دسترخوان روبرو تھے، جہاں انبیاء خدا کی آمد و رفت رہ چکی تھی، جہاں خاتم الانبیاء نے نہ جانے کتنی خزائیں اور بہاریں گزاری تھیں، جہاں قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے نفوس قدسیہ اپنی زندگیاں گزار چکے تھے، جو آج بھی کروڑوں اور اربوں انسانوں کا قبلہ تھا، جہاں دو سفید چادروں میں لپٹ کر شاہ و گدا ایک ساتھ تھے، جہاں ادنا و اعلیٰ کے فرق مٹ چکے تھے۔ اپنے نبی کے ہم وطنوں میں ہم لوگ زندگی کے بہترین ایام گزار رہے تھے، کبھی شیخ سدیس، کبھی شیخ بلیلہ، اور کبھی یاسر الدوسری، اور کبھی کوئی اور امام اپنی مادری زبان میں نازل ہونے والے کلام الہی سے اجمیوں کو بھی مسحور کر رہے تھے۔ ان کی قسمت پر میری حسرتیں برس رہی تھیں، جو وہی خدا کی سرزمین پر پلے بڑھے تھے، جن کی آواز میں بلا کی تاثیر تھی، جن کی زبان پر خدا کا کلام رواں تھا، جن کے دل ذکر الہی سے پسیج رہے تھے، جن کا ایمان تلاوت آیات سے بڑھ رہا تھا، جن کے قدم صحن کعبہ میں قبلہ رو تھے، جن کی اقتداء اسلامیان عالم کر رہے تھے۔ وہیں ہم بھی تھے، اپنی تمام تر کوتاہیوں، خامیوں اور بے مائگی و تہی دامنی کے ساتھ۔ وتر کی تیسری رکعت میں جب یہ عظیم مجمع خدا کے حضور دست سوال دراز کرتا تو پورا خطہ اہل ایمان کی آہوزاری سے گونج اٹھتا۔ عرب کا ایک بانصیب فرد حرم کے مصلی امامت پر عربی میں دعائیں کراتا اور لاکھوں لوگ آمین کے زمزمے نچھاور کرتے، آنکھوں سے ندامت کے اشک پھوٹ پڑتے، پھر یہ انسانوں کا ہجوم منتشر ہو جاتا۔ ہر روز ان آنکھوں سے ہم یہ مناظر دیکھتے اور ان برکتوں سے بہرہ ور ہوتے، غول کے غول مسجد سے نکل کر اپنے اپنے ہوٹلوں کی سمت رواں دواں ہو جاتے، اور سینکڑوں لوگ ساری رات دربار الہی میں فروکش رہتے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، نمازیں اور دعائیں کرتے، اپنے ہر لمحے کی حفاظت کرتے، تہجد کی جماعت میں شرکت کرتے۔ الغرض وہاں ہر ایک اپنی استطاعت و رغبت اور توفیق کے مطابق اپنے خدا سے رشتہ جوڑے رکھتا، اور یہی تو بعثت انبیاء کا مقصد تھا کہ خلق کو خالق سے مربوط کر دیا جائے۔ الہند ٹور کی طرف سے ایک دن زیارتوں کے لیے مختص تھا۔ مکہ مکرمہ جس کا ذرہ ذرہ زیارت گاہ ہے، جس کا چپا چپا دیدنی ہے، جس کا ہر گوشہ اور گلی کوچہ مقدس ہے، وہاں کبھی بس سے اور کبھی پیادہ پا پورے گروپ کے ساتھ بچشم زائر اور بقلب مشتاق ہم گھومے پھرے، نگاہوں کو وطن نبوی کے دیدار سے سیراب کیا۔ کبھی جبل نور کی وہ غار حرا دیکھی جہاں کلام الہی کی اولین آیات کا نزول ہوا تھا، اور کبھی غار ثور پر نظر ڈالی جہاں رسول خدا صدیق اکبر کے ہمراہ اپنی جان کے پیاسوں سے بچ کر پناہ گزین ہوئے تھے، جب جہلائے عرب اپنے دوست کو دشمن سمجھ بیٹھے تھے، اپنے رہبر کو گمراہ اور نجات کے پیامبر کو ہلاکت کا داعی خیال کر رہے تھے۔ دراصل وہ اپنی بربادیاں سمیٹ رہے تھے۔ نتیجتاً اس مخلص، غمخوار اور صادق و امین ہستی کو، اس خدائی پیغامبر کو اپنے ہی قبیلے و خانوادے کے ہاتھوں اپنا محبوب وطن اور اپنے جد امجد خلیل اللہ کی یادگاروں کو خیر بات کہنا پڑا تھا۔ چنانچہ رسول خدا نے یثرب کا رخ کیا تھا، جو آپ کی آمد کی بدولت مدینۃ الرسول قرار پایا تھا۔ ہم لوگ بھی 18 مارچ کی ایک صبح مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے، مولد رسول سے مسکن رسول کی سمت چل پڑے، جلال سے جمال کی طرف روبہ سفر ہوئے، سنگلاخ زمین سے نسبتاً سبزہ خطے کی طرف روانہ ہوئے، حرم مطہر سے مسجد محمدی اور بیت اللہ سے روضہ رسول کی طرف پابرکاب ہوئے، ایک مقدس و محترم قطع زمین سے جدا ہوئے اور دوسرے مبارک و مسعود خطے کے مقیم بننے لگے، تجلیات خداوندی کے مرکز کو الوداع کہا اور محمد عربی کے آستانے کا عزم سفر کیا۔ راستہ بڑا ہموار و نفیس تھا، تیز رفتار بس بڑی سبک خرامی کے ساتھ رواں دواں تھی، اس کے دوش بدوش لگژری گاڑیاں اور نجی اجرتی سواریاں بڑے منظم انداز میں سر پر دوڑ رہی تھیں، مسافرین کی زبانیں درود و سلام سے تر بتر تھیں، ان کے دل شدت جذبات سے بے ہنگم تھے، سب روزے کی حالت میں تھے۔ یہ وہ خوش قسمت مسافرین حجاز تھے جو بلد امین میں سحری کر کے دہلیز رسول پر افطار کا عزم کیے ہوئے تھے۔ جاری۔